جیسا کہ جانتے ہیں کہ رمضان بالکل قریب آ چکا ہے، اور اس رمضان کی کچھ خصوصیات ہیں. ان میں سے سب سے بڑی خصوصیت رمضان کی کہ جو آپ نے آیت سنی سورہ بقرہ آیت نمبر 185 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں قرآن اترا. قرآن سب سے بہترین کتاب جو اس دنیا کے اندر موجود ہے، تو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہوا تو یہ مہینہ سب سے بہترین مہینہ ہے پورے سال کے مہینوں میں سے. پہلی اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر قرآن اترا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ قدر میں کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر، ہم نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں. اب لیلۃ القدر کب آئے گی؟ رمضان کے اندر آئے گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی 83 84 جو سال ہیں ان سے زیادہ بہتر یہ ایک دن کی عبادت ہے لیلۃ القدر کی. کب ہوتی ہے؟ یہ بھی رمضان میں ہوتی ہے. اس لیے سب سے بہترین مہینہ پورے سال میں وہ رمضان کا مہینہ. سب سے بہترین کتاب جو اللہ نے ہمیں دی، جس کو متعلق اللہ نے گارنٹی دی کہ ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اب اس کتاب کو ہمارے رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا کس کے ذریعے؟ سب سے بہترین، سب ملائکوں کو، سب فرشتوں کے سردار جبرائیل امین لے کر کس کی طرف آئے؟ تمام بنی نوح انسان کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین کتاب، بہترین مہینہ، سب سے افضل فرشتہ، سب سے افضل انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آئے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب کن کے حوالے کی، کن کو سکھائی؟ سب سے بہترین امت، سب سے بہترین گروہ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو اخرجت للناس، جو لوگوں کے اندر ظاہر ہوئی ہو. اب یہ بہترین امت میں سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو چنا. اس بہترین امت میں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بہترین لوگوں کو چنا، اور ان کی کیا خصوصیت بتائی وہ ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے، کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے اور اس قرآن کو سکھائے. تو ان سارے دلائل سے ہمیں پتہ چلا کہ جو مہینہ ہے رمضان کا، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ بھوک پیاس کا مہینہ نہیں ہے، اس میں اللہ کا تقوی تلاش کرنا ہے. یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھا جائے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا سینٹر جو اٹلی کے اندر ہے اقرا، اس نے ایک پیکٹ تیار کیا ہے جو مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے برابر ہے. یہ پیکٹ ہے جس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس قرآن کو سمجھیں. اس قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کو سمجھیں. سورہ فاتحہ، پھر ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے تقریباً 90% قرآن ہے اس کے آخر میں ایک دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے جس کو پڑھا جاتا ہے. تو پھر ہم دیکھیں گے کیا، کیونکہ اگر تو ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر تو سر آنکھوں پر، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ جانتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے ہم نے ایک دعا کو رکھ لیا. وہ اچھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن مکمل کتاب اتاری ہے، اس کے اندر ہی دعا موجود ہے، اس کے اندر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ گارنٹیاں دے رہے ہیں. لیکن پہلے ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ قرآن ہے کیا. اس قرآن کے موتی جو ہم سورہ فاتحہ میں سمیٹیں گے، ان موتیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر کثیر بنایا. اس کو جانیں گے، اس سے بچنا اور اس کے مخالفوں کے متعلق سمجھیں گے کہ جو بھی اس کی مخالفت کرے گا اس کا انجام کیا ہوا اور کیا ہوگا. جنہوں نے ماضی میں مخالفت کی ان کے ساتھ کیا ہوا. اس سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پیکٹ بنایا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس رمضان کے مہینے میں پہلے ہم سورہ فاتحہ کو جانیں گے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے جو قرآن کے ختم القرآن کی دعا ہے، بلکہ قرآن کے اندر ہی سب کچھ موجود ہے. اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس کے قرآن کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں کہا منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس میں کچھ آیتیں ہیں محکمات ہیں جو احکام ہیں، اصل میں یہ ہے کتاب کی جڑ. جیسے اللہ نے سورہ فاتحہ کو بھی کتاب کی ام القرآن، کتاب کی بیس، کتاب کی جڑ بتایا. پھر اس میں سورہ آل عمران میں جا کے یہ بھی واضح کر دیا
کہ جو آیات محکمات ہیں یہی اصل میں ام الکتاب ہیں، تو ان کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ پیکٹ اقرا سینٹر کی طرف سے انشاءاللہ ہر روز، کیونکہ یہاں اٹلی میں بولونیا میں جو رمضان شروع ہوگا، چاند نظر آئے گا 22 تاریخ کو بدھ کو رات کو مغرب کے بعد، بدھ کو رات کو مغرب کے بعد، منگل کو چاند یہاں پہ بالکل نظر نہیں آ رہا۔ جو بھائی شروع کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو صرف پیغام دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو بدھ کی رات کو پہلی شام پہلی رات ہوگی رمضان کی انشاءاللہ تعالی، بدھ کی رات سے یہ پیکٹ ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو امید ہے کہ ہم اس پیکٹ میں بہت کچھ سیکھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، اور پھر اپنے دوسرے دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو ہم اس قرآن کے متعلق بتائیں گے۔ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر اس قرآن کو سکھائے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے، تاکہ ہم یہاں پہ بھی بہترین لوگوں میں ہوں اور اللہ کے پاس جب جائیں تو بہترین لوگوں میں سے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔